آپ نے کہا کہ کے پی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلا رہے, آپ گورنر ہیں, آپ کب کے پی اسمبلی کا اجلاس بلا رہے ہیں؟ دوسرا, جو انہوں نے اسلام آباد پر قبضے کی بات کی ہے, تو آپ بحیثیت گورنر ان کا قبضہ کیسے روکیں گے؟ اور آپ نے کیا پارٹی عہدہ چھوڑ دیا ہے یا وہ کب تک چھوڑ رہے ہیں؟ آپ میرے پیچھے پڑ گئے. دیکھیں, میں اب آپ کو آلریڈی پتہ ہے کہ میں جب گورنر آتے ہیں کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہی ہوتی ہے, تو اس لیے ان کے ساتھ رابطہ تھوڑا کم ہو گیا. نہیں دیکھیں, میرے اوپر پارٹی کا پہلے بھی بہت مہربانی تھی. میں انفارمیشن سیکرٹری, اس سے پہلے بھی میں صوبے کا جنرل سیکرٹری رہا ہوں. آج پارٹی نے ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ دی ہے جس کی بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, جس میں آپ پارٹی کے ترجمان نہیں ہو سکتے ہیں. جب بھی جس وقت بھی پارٹی کے چیئرمین چاہیں گے اپنا نیا پارٹی انفارمیشن سیکرٹری 4P کے آلریڈی موجود ہیں شازیہ مری صاحبہ, 3P کے جو ہیں جب بھی وہ چاہیں وہ اپنے اپوائنٹ کر سکتے ہیں. اور دیکھیں, بات تو یہ ہو چکی ہے نا, دیکھیں میں تو قبضے نہیں چھڑوا سکتا. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اسلام, اب ہم کہتے ہیں کہ پرامن احتجاج ہر کسی کا جمہوری حق ہے, تو سنی اتحاد کونسل PTI کا بھی جمہوری حق ہے. جب ان کے صوبائی صدر اور وزیر اعلیٰ کہیں کہ نہیں میں نے جیل بریک کرنی ہے, تو جیل بریک کرنے کی جو آئین اور قانون میں سزا ہے وہ ہونی چاہیے. پھر آپ کہتے ہیں ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں لیکن ہمیں آنے دیں. آپ کو کیسے آنے دیں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے میرے یہ عزائم ہیں؟ تو اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس آپ کو کیسے چھوڑے گی آپ کے عزائم پورے کرنے کی؟ وہ ایک طریقہ کار ہے. اس پہ جو ہے ایسے ڈائریکٹلی گورنر جو ہے کسی صوبے کا ڈائریکٹلی اجلاس نہیں بلائے. وہ آپ دیکھیں حکومت اجلاس بلاتی ہے اور وہ سمری جو ہے وہ گورنر کے تھرو ہوتی ہے. لہٰذا صوبائی جو ہے وزیر اعلیٰ ہیں, جو حکومت ہے, انہوں نے اجلاس بلانا ہے. ڈائریکٹ گورنر کبھی اجلاس ایسے نہیں بلا سکتا, جو کہ آئین اور قانون کے مطابق جو چیزیں اس کو فالو کریں. اچھا سر, یہ بتائیے گا, آپ نے سیاسی باتیں تو کر دی, یہ بتائیے کہ آپ کے صوبے میں ایک تو ٹورزم کے فروغ کے لیے جو ہے وہ اقدامات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور دوسرا جو ہے آپ کے یہاں پر ہتار ایک انڈسٹریل زون ہے جسے نہ تو سیکیور بہتر طریقے سے بنایا جا سکا اور نہ ہی اس میں مزید جدت لائی جا سکی ہے. تو آپ ایز اے گورنر اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھائیں گے؟ اور اس وقت جو ٹیررزم آپ کے صوبے میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ فوج کا ایک آپریشن ہونا ضروری ہے آپ کے صوبے میں؟ دیکھیں, آپ نے ٹورزم کی بات کی اور بہت بہترین بات ہے. خیبر پختونخوا میں جو ٹورزم ہے وہ کسی بھی صوبے میں شاید اتنی نہیں ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جو سوشل میڈیا دیکھتے ہیں اور آپ کے چینلز دیکھتے ہیں, اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ لکی سیمنٹ فیکٹری پہ حملہ ہو گیا ہے, یہاں پر جج اغوا ہو گئے ہیں, یہاں پر جو ہیں وہ ہمارے جو انٹیلیجنس ہے, کسٹم, ان کے لوگ جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں, پولیس کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں, فوج کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں, تو لوگ ٹورزم امن اور خوشحالی کے لیے جاتے ہیں نا. اس پہ نہیں ہوتے کہ وہ ٹینشن میں رہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. تو سب سے اولین ترجیح جو ہے وہ امن و امان ہے. میں اپنے ابھی IG سے بھی میٹنگ کرنی ہے, باقی سیکورٹی فورس سے بھی میٹنگ کرنی ہے. ہم نے خیبر پختونخوا میں امن کے لیے ہم آخری حد تک جائیں گے. ہم نے ماضی میں بھی 2008 سے 13 تک ایک حکومت تھی, ہم نے آپریشنز کی اور اس علاقے میں امن کیا. لیکن جب یہ جماعت واپس آئی, انہوں نے ان لوگوں کو آباد کیا جنہوں نے کہا کہ یہ پرامن لوگ ہوں گے, ہتھیار نہیں اٹھائیں گے ملیٹنٹس. آج انہیں ہتھیار اٹھائیں. لہٰذا ہمیں نیشنل ایکشن پلان پہ جو ہے وہ عمل درآمد کرنا چاہیے. نیشنل ایکشن پلان میں اگر کوئی امینڈمنٹ حکومت سمجھنے کے ہو سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے. اور ہمیں جو ہے, ہم کسی صورت میں بھی, چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہے چاہے وہ بلوچستان میں ہے, جو پاکستان کا آئین, پاکستان کا قانون نہیں مانتا, اس کے ساتھ کوئی ڈائلاگ نہیں. پنڈت صاحب, 9 مئی کا ایک واقعہ ہوا تھا بطور گورنر, آپ کے PK میں اس حوالے سے کیا رول ادا کریں گے؟ دوسرے یہ کہ کل سپریم کورٹ نے ایک بڑے اہم آبزرویشن دی ہیں, خصوصاً جو ارکان جن کو سنی اتحاد کونسل کے حوالے سے ان کو قانون سازی کے حوالے سے بھی روک دیا ہے, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, سپریم کورٹ کا بھی ڈیٹیل ڈیسیجن نہیں ہے, اس کو دیکھ کے ہی اس کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے کہ کیا چیز ہے یا کیا نہیں ہے. اور جو ہے دوسری بات ہے کہ 9 مئی ایک پاکستان کی تاریخ بڑا سیاہ, اور دوبارہ ایک 9 مئی آ رہا, جب جیسے 9 مئی نزدیک آ رہا تھا اور آپ نے دیکھا کہ PTI کے لوگوں میں وہی, میں کیا کہوں, جذبات دوبارہ اٹھ رہے تھے, اور اس قسم کے جو ہے وہ باتیں کرنے شروع کر دیے تھے 9 مئی والے, جیسے پہلے انہوں نے کیے تھے. تو لہٰذا 9 مئی میں جو بھی ملوث ہیں, ابھی جو PTI کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو ملوث نہیں ہیں وہ نہیں ہیں. ہر اس میں اگر جو لوگ غلط ہیں, جو لوگ انہوں نے 9 مئی کیے, ان کو اپنے کرتوت اور اپنی سزائیں بھگتنی ہے. 9 مئی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے, ہر کسی کو اپنی سزا بھگتنی ہے. ہاں, جو ملوث نہیں ہیں ان کو عدالتیں, دیکھیں عدالتیں آزاد ہیں. یہ وزیر اعظم صاحب, گورنر یا وزیر اعلیٰ نہیں چلاتے عدالتیں, یہ جج چلاتے ہیں. اگر جوڈیشری سمجھتی ہے کہ یہ لوگ اس میں ملوث نہیں ہیں, ضمانتیں ہو جائیں گی, جو ملوث ان کو سزا. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے, پارٹی لیڈرشپ کی کرم نوازی سے آج اللہ تعالیٰ نے مجھے جو گورنر خیبر پختونخوا کا عہدہ دیا. آج میں آپ سے ایک اور حیثیت سے بات کروں, کیونکہ پہلے پارٹی کے ترجمان کی حیثیت سے وقت فوقت آپ سے بات چیت ہوتی تھی. آج گورنر خیبر پختونخوا کی حیثیت سے میں نے پہلا وزٹ کراچی کا کیا, قائد اعظم کے مزار پہ آئے,
آپ سے بات چیت ہو رہی ہے. کل میرا وزٹ ہے لاڑکانہ کا نوڈیرو کا. میں شہید ذوالفقار بھٹو اور محترم بیز بھٹو شہید کے مزار پہ حاضری دینی ہے اور اس کے بعد پھر واپس جانا ہے. تو خیبر پختونخوا آپ کو پتہ ہے کیونکہ آپ اس وقت کراچی میں بیٹھے ہیں. اس وقت جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں, چاہے وہ اکنامیکل کرائسس پورے ملک میں ہے, خیبر پختونخوا میں بھی ہے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے اس وقت خیبر پختونخوا کی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ایک جج کا اغوا ہوا, پھر لگی سیمنٹ فیکٹری پہ بھی ایک حملہ ہوا, پھر ہمارے کسٹم انٹیلیجنس کے 6 ہمارے بھائی ایک دن شہید ہوئے, دوسرے دن شہید ہوئے. وقتاً فوقتاً ہمارے فوج کے بھائیوں پہ, پولیس کے نوجوانوں پہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے, اٹیکس ہو رہے ہیں, سویلین پہ ہو رہے ہیں. تو کوئی خاص جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ حالات کوئی اتنے اچھے خیبر پختونخوا کے لا اینڈ آرڈر کے نہیں ہیں. میری تعیناتی اور میری کوشش, میں نے پہلے دن بھی کہا تھا حلف لینے کے بعد کہ میری کوشش ہوگی کہ میں صوبے اور مرکز کے درمیان پل کا کردار ادا کروں, ان کو نزدیک رہوں, دور نہ کروں. کیونکہ اگر یہ دوریاں ہوں گی اور خیبر پختونخوا اور مرکز میں آپس میں ٹینشن ہوگی یا نفرتیں ہوں گی یا دوریاں ہوں گی, تو اس میں سب سے زیادہ جو سفر کریں گے وہ خیبر پختونخوا کی عوام کرے گی. نہ وفاقی حکومت کرے گی, نہ صوبائی حکومت کرے گی, بلکہ خیبر پختونخوا کی عوام کرے گی. پھر 5 سال پیچھے رہ جائیں گے. تو میری کوشش ہوگی کہ میں خیبر پختونخوا کی عوام کا وکیل بنوں, اسلام آباد میں ان کا مقدمہ لڑوں. ہمارے جو جائز مطالبات ہیں وہ اپنے پراپر فورم پہ بات کر کے ان کے لیے لے کے آؤں, تاکہ ہمارے صوبے میں ترقی ہو. فارمر فاٹا میں جو ہم نے کمٹمنٹ کی ہے اس پہ جو ہے جو ہم نے اس کو آنر کریں. جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس میں اپنے سیکیورٹی فورسز کے نوجوانوں کو, اپنے پولیس کو سپورٹ کریں, ان کے مورال کو جو ہے بلند کریں. اور ساتھ ساتھ جو ہمارے اکنامیکل کرائسز ہیں, ساتھ ساتھ ہمارے جو صوبے کے بقایا جات ہیں ان کے فورمز ہیں مانگنے کے. یہ نہیں کہ میں یہاں پر کھڑے ہو کے اور یا کسی روڈ پہ کھڑے ہو کے بڑک مار دوں کہ مجھے یہ پیسے دے دے ورنہ میں یہ کر دوں. نہیں, ان کے فورمز ہیں, اس فورمز پہ جا کے ہم نے اپنا کیس ریپرزینٹ کرنا ہے. ہم نے وہاں پر جانا ہے, ہم نے کہنا ہے کہ ہماری چیزیں ہیں, وہاں پر ہم نے اپنا مقدمہ لڑنا ہے. مقدمہ لڑنے کے لیے اگر آپ کے پاس بہترین وکیل ہوگا تو آپ مقدمہ جیت سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس نالائق وکیل ہوگا وہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی اپنی چیز بھی دے کے واپس آ جائے. لہٰذا میری پوری کوشش ہوگی کہ میں نفرت نہ بڑھاؤں بلکہ محبتیں بڑھاؤں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ میری بھرپور کوشش ہوگی. اور میں اپنے یہاں کے میڈیا کے دوستوں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں, خیبر پختونخوا, پشاور آئیں, میرے مہمان بنیں. آپ کا اور ہمارا بڑا اچھا ایک تعلق رہا ہے, رہے گا, اور آپ لوگ آئیں میرے مہمان. بڑی مہربانی, آپ نے دعوت دی, لیکن سوال ایک اور ہے کہ آپ کے صوبے کے سربراہ اس وقت جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ بلاول گورنر کے پی کے لیے گورنر ہاؤس کراچی میں بنا لیں یا سندھ ہاؤس میں ان کو جگہ دیں. کراچی کے پارٹی رہنماؤں کو سندھ ہاؤس میں داخل نہیں ہونے دیا گیا. اور گنڈا پور نے بڑے الزامات لگائے بلاول صاحب پہ, خاص طور پہ انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے وہ ہٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم اس کو گورنر ہاؤس میں گھسنے نہیں دیں گے, ہم اسے رہنے نہیں دیں گے. تو کیا کہیں گے آپ, یہ اس طرح کی لینگویج؟ دیکھیں, اگر ایک بڑی پوسٹ پہ چھوٹے بندے کو بٹھا دیا جائے, چھوٹی زندگی کے بندے کو, تو اس طرح بات. دیکھیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب یا میں یا کوئی اور کنٹرولر سندھ ہاؤس کے نہیں ہیں. مجھے نہیں پتہ کیا واقعہ ہوا ہے, کس چیز کیوں نہیں ہوا. اکثر ہم بھی آتے ہیں یا جاتے ہیں کسی صوبے میں اور ہمیں بھی کمرے پھول ہوتا ہے, کوئی چیز ہے, کوئی ایسا واقعہ ہوگا. سندھ آپ پورے پاکستان ہے, ہر کوئی آزاد شہری ہے, ہم ہر جگہ جا سکتے ہیں, ہر کوئی جا سکتا ہے. مجھے واقعے کا پتہ نہیں ہے, اور نہ جو ہے بلاول بھٹو صاحب یا میں جو ہے اس کے کوئی کنٹرولر ہیں. اور کوئی پاکستان میں کسی کو نہیں روک سکتا کہ آپ جو ہے کدھر جا سکتے ہیں کدھر نہیں جا سکتے. پاکستان کے ہر شہری کو, آج میں جدھر کھڑا ہوں, جس نے پاکستان رہا تھا اس نے ہر پاکستان کے شہری کو حق دیا ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ نے اچھی بات کی ہے کہ حقوق طریقے سے مانگے جاتے ہیں, لیکن کے پی کے کا وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ ہمیں حقوق نہیں دیے گئے تو ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے. یہ کون سا منطق ہے کہ اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں آئین بھی ہے, قانون بھی ہے. اگر وزیر اعلیٰ صاحب اس قسم کے بیانات دیتے ہیں, وہ چڑھائی کریں گے, تو ان کے ساتھ قانونی طور پہ عمل درآمد ہوگا. تو اگر وہ چڑھائی کریں گے تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ قانون کو اجازت دے گا کہ واپس خیبر پختونخوا جائیں گے. تو پھر قانون کو اجازت دے گا, انہوں نے کسی اور گھر جانا ہے. گورنر صاحب یہ بتائیے, لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک ذمہ دار عہدے پہ آ گئے ہیں. اپنی نالائکی اور نااہلی اور اپنی کوتاہی چھپانے کے لیے اگر آپ اسی قسم کے اسٹیٹمنٹ دیں تو میں نہیں سمجھتی کہ ٹھیک ہے. آپ کو چاہیے مجھے بتائیں اس وقت خیبر پختونخوا میں لا اینڈ آرڈر سچویشن کیا ہے, اکنامیکل کرائسس ہیں, سب کچھ ہے. ہمارے سنی اتحاد کونسل کے بھائی ہمیشہ قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں کہہ رہے ہیں کہ اجلاس بلائیں, یہ صورتحال ہے. مجھے بتائیں کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کا اجلاس کتنے دن ہوا ہے آج تک. انہوں نے بجٹ بھی
جو ہے وہ بھی غیر قانونی اور غیر آئینی طور پہ جو شارٹ ٹرم جو ان کا بجٹ تھا آرٹیکل 125 کے تحت جو انہوں نے کیبنٹ سے پاس کرایا، جو کہ نگراں حکومت کراتی ہے، وہ اجلاس نہیں بلا رہے لا اینڈ آرڈر سچویشن کے اوپر، وہ اکنامیکل کر رہے ہیں۔ آج کے جو ایشوز ہیں جو آپ کے ٹی پہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے صوبے کے یہ ایشوز ہیں، اس کا ایک فورم ہے اور وہ ہے صوبائی اسمبلی۔ تو کیا آج تک صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہوا ہے؟ بالکل نہیں ہو رہا۔ ان کی میجورٹی بھی ہے، پھر بھی پتہ نہیں کیوں خائف ہیں اپنے اجلاس بلانے سے۔ تو ایک فورمز ہے جو میں نے کہا ہے، میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ میں یہاں کھڑے ہو کے میں نہیں کہہ سکتا کہ وفاق ایسے کر دے ورنہ ایسے۔ فورمز ہیں موجود ہیں جہاں پر آپ کو اپنے کیس لڑنے پڑتے ہیں۔ اس قسم کے کیس جو ہے وہ سڑکوں پہ چوراہوں پہ نہیں لڑے جاتے، اپنے فورمز پہ لڑے جاتے ہیں۔ اور بالکل میں سمجھتا ہوں کہ میں کبھی بھی صوبے اور مرکز میں ایسی کوشش نہیں کروں گا کہ ہمارا کیس کمزور ہو۔ میں اپنے کیس کو مضبوط کروں گا، کیونکہ میرے خیبر پختونخوا کی عوام کا مسئلہ